صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب العلم کا آج آخری باب ہے جو ہم مطالعہ کریں گے۔ یہ باب نمبر 53 ہے، اور یہ باب ہے من اجاب السائل باکثر مما سألہ، اس شخص کے بارے میں جو سائل کو جواب دیتا ہے اس سے زیادہ جتنا کہ وہ سوال کرتا ہے۔ یعنی یہ باب اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے سوال پوچھتا ہے اور جواب دینے والا اس کے سوال سے زیادہ جواب دیتا ہے، یعنی جتنا اس کا سوال تھا اس سے کچھ اور باتیں بھی اس کو بتا دیتا ہے، اس کی وضاحت کر دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی بظاہر تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی جو جواب ہے اس سوال کے مطابق ہونا چاہیے، اور رسولاً بھی یہی ہے کہ جو جواب ہے کم از کم اتنا ضرور دیا جائے جتنا کسی نے سوال کیا ہے، لیکن اگر اس کی وضاحت کر دیں اور اس کو کچھ زیادہ معلومات فراہم کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی اب اس باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں امام بخاری، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ان رجلا سألہ، ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما یلبس المحرم، کہ جو شخص احرام باندھ رہا ہے یا محرم جو احرام باندھنے والا ہے، یعنی جو حج عمرے کے لیے جاتا ہے اور احرام باندھتا ہے تو وہ کیا پہنے؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلبس القمیص، یعنی وہ تو پوچھ رہا ہے کہ کیا پہنے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نہ پہنے قمیض نہ پہنے، یعنی سلی ہوئی قمیض نہ پہنے، ولا العمامہ، اور پگڑی نہ باندھے، ولا السراویل، اور شلوار یا پاجامہ نہ پہنے، ولا البرنس، برساتی نہ پہنے، یعنی یہ چیزیں ہیں جن کو وہ نہیں پہن سکتا، ولا ثوب مسہ الورس، اور ایسا کپڑا نہ پہنے، ورس او الزعفران، کہ جو ورس یا زعفران یہ خوشبو کی دو قسمیں ہیں جو ان کے اندر ڈبویا گیا ہو یا جو اس کے ساتھ ٹچ ہوا ہو یا اس کے ساتھ لگا ہو۔ فَإِن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، اور اگر کوئی جوتا نہ پائے، فَلْيَلْبِسِ الْخُفَّيْنِ، تو وہ کیا کرے کہ موزے پہن لے، وَلْيَقْطَعْهُمَا، اور ان کو کاٹ دے، حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، یہاں تک کہ وہ پاؤں کے نیچے آ جائیں، مطلب یہ کہ ٹخنوں سے نیچے آ جائیں، اور موزے کو وہ جوتے کی شکل دے لیں اوپر سے کاٹ کے۔ تو اب یہ جو سوال پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ جو محرم ہے، احرام باندھنے والا ہے، وہ کیا کچھ پہن سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں بظاہر جو اس کے سوال کے الٹ محسوس ہوتا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کون سی چیزیں نہیں پہن سکتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑے جو کہ محرم پہن سکتا ہے، محرم پہن سکتا ہے، وہ تو کافی سارے ہیں، لیکن جن کو وہ نہیں پہن سکتا وہ محدود ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تربیت کی کہ تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کیا کچھ پہن سکتا ہے، اس لیے کہ پہننے والے کپڑے زیادہ ہیں اور نہ پہننے والے کپڑے کم ہیں، تو سوال یوں ہونا چاہیے تھا کہ بھئی وہ کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جو اس کو بتایا کہ بھئی وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا، قمیض نہیں پہنے گا، پگڑی نہیں باندھے گا، شلوار نہیں پہنے گا، اور برساتی وغیرہ نہیں پہنے گا، یعنی اس کو انسلے کپڑے پہننے ہوں گے۔ اور یہ بحث نہیں ہے کہ وہ انسلا کپڑا جو ہے وہ کیا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، اس کا رنگ کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تفصیلات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا کہ جو بھی پہنے، جیسے بھی پہنے، لیکن یہ چند چیزیں ہیں جو کہ وہ نہیں پہن سکتے۔ اور ایسا کپڑا نہیں پہنے گا کہ جس کو کسی خوشبو میں ڈبویا گیا ہو یا اس کے اوپر بہت زیادہ خوشبو لگی ہو۔ اور چپل یا موزے، اگر اس کو جوتا نہیں مل رہا، یعنی یہاں پہ انڈائریکٹ سوال یہ ہے کہ وہ جوتا پہن سکتا ہے، لیکن اگر وہ جوتا نہیں پاتا تو وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن موزے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو اس طرح کاٹ لیا جائے کہ وہ نیچے یعنی آدھے پاؤں تک آئے، اور اس کے بعد نیچے وہ پورا پاؤں ڈھک لے، لیکن اوپر سے پاؤں پورا ڈھکا ہوا نہ ہو۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ جوتا تو پہنا جاتا ہے احرام کے ساتھ، لیکن جرابیں پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر اضطرار کی حالت ہے کہ جوتا نہیں ہے اور جرابیں میسر ہیں یا موزے میسر ہیں، تو پھر ان کو اوپر سے کاٹ کے اس شکل میں بنا لیں کہ جیسے جوتے ہوتے ہیں، اور اضطرار کی حالت میں انہیں پہن سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ضمنی اس کا ایک مضمون ہے، لیکن اصل بات جو امام بخاری میں سمجھانا چاہتے ہیں وہ علم کی سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سوال کوئی ڈائریکٹ پوچھے اور آپ انڈائریکٹ جواب دیں، یا سوال کوئی ایسا پوچھے جو
ہاں میں ہو اور آپ اس کو منفی میں کر کے ایک دوسرے انداز میں جواب دے سکتے ہیں، اور سوال کسی کا مختصر ہے تو آپ تفصیل سے جواب دے سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سمجھانے والے کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے بات سمجھائے کہ اس سمجھ سکے، جس کو سائل سمجھ سکے، اور انداز جو ہے وہ جواب دینے کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے دیکھیں کہ باب العلم آج ہمارا مکمل ہوتا ہے، اور 53 ابواب اس کے تھے، اور جس میں تقریباً ہم نے 75 احادیث ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں۔ اور اس باب کو پڑھنا، جن لوگوں نے سنا ہے تفصیل سے اور پڑھا ہے، انہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ایسے لگتا ہے کہ خود ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی مجلس میں بیٹھ کے ہم نے ان چیزوں کو پڑھا اور دیکھا اور سمجھا۔ اور اگر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں تو ہمیں علم کی فضیلت بتائی گئی، اور عالم کی فضیلت بتائی گئی، اور علم یا فقاہت جو ہے اس کی فضیلت ہمیں بتائی گئی کہ فقہ سیکھنا، دین کا علم سیکھنا، دین کی جو گہرائیاں ہیں وہاں تک پہنچنا، وہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، اور اس کے کتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے اجر اس کے لیے رکھے ہیں۔ علم سیکھنے اور سیکھنے والوں کے فضائل بتائے گئے، اور اس کے ساتھ جو چیز ہمیں بہت زیادہ تفصیل سے پتہ چلی ہے اس باب میں، وہ علم سیکھنے اور سکھانے کے طریقے اور آداب ہیں، کہ باریک سے باریک چیزیں بھی امام بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لائے، اور مختلف مواقع اور مختلف مثالوں کے ساتھ انہوں نے ایک باب اور ایک عنوان باندھا، اور ہر بات کو الگ الگ باب میں کر کے بہت تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ استاد کس طرح سے پڑھائے یا سکھائے، اور شاگرد جو ہے وہ کس طرح سے پوچھے اور سیکھے۔ آپ دیکھیں کہ کھڑے ہو کر سوال کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کے سوال کیا جا سکتا ہے، استاد کھڑے ہو کے جواب دے سکتا ہے، استاد بیٹھ کے بھی جواب دے سکتا ہے، استاد اشارے سے بھی جواب دے سکتا ہے، مسجد میں علمی بحث ہو سکتی ہے۔ پھر ہمیں بتایا گیا کہ دن مقرر کیے جا سکتے ہیں، کہ ہفتے میں ہر روز بے شک تعلیم نہ دی جائے، اور اس کے لیے دن مقرر کر دی جائے کہ کس دن تعلیم دی جائے گی، باری مقرر کی جا سکتی ہے، خواتین کے لیے الگ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا، وہ بھی ہمیں ایک سبق اس سے بھی ملا۔ پھر یہ کہ جو سائل ہے اگر اس کو ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آئی تو وہ دوبارہ پوچھے، تو یہ بھی بالکل اس کی اجازت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسا ہوا۔ پھر رات کو علمی گفتگو کرنے کی اجازت اور اس کی تفصیلات ہم نے دیکھی، اور ہر حال میں سوال کا جواب دینے کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ حج کر رہے ہیں، آپ اونٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ رمی جمار کر رہے ہیں، شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں، اس وقت لوگ آ گئے ہیں، آپ نے ہر حال میں سوالات کے جواب دیے۔ پھر تعلیم کے لیے نظام الاوقات بنانے کا بھی ہمیں ملتا ہے، کہ کس طرح سے کن اوقات میں تعلیم دی جاتی تھی، اور کن اوقات میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آ کے پوچھا کرتے تھے۔ پھر معلم جو ہے وہ کس طرح سے بات کو 3 بار دہراتا ہے، اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جو شاگرد ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو یوں اگر ہم دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قلم بند کیا ہے، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج کے دور میں بھی اس کی ضرورت اسی طرح سے باقی ہے۔ آج بھی اس طرح سے استاد جس طرح سمجھاتے ہیں، اور جو اس وقت کی طریقے مروج طریقے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کے مروج طریقے تھے وہ سارے استعمال کیے، اور آپ نے لکھوایا بھی، اور آپ نے لکھے ہوئے کو پڑھ کے سنا بھی، مختلف جو طریقے تھے وہ اختیار کیے گئے۔ تو آج بھی ہم یہ سارے طریقے سیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلا، اس جو باب علم تھا، کہ تلاش علم کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کس کس طرح کے سفر کیے، کیسے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک گئے، اور دور دور تک جا کے انہوں نے علم دین سیکھا۔ اور اسی میں ہمیں جو خطرہ ایک بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، کہ علم کس طرح سے اٹھا لیا جائے گا جب علم کی قدردانی نہیں رہے گی، اور علم پہ لوگ اس کو پڑھنے اور سیکھنے والے نہیں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس علم کو کس طرح اٹھا لے گا۔ اور پھر یہ کہ علم سیکھنے اور سکھانے میں کس طرح سے مصلحت سے کام لیا جائے، اور لوگوں کو وہ باتیں نہ بتائی جائیں جو کہ وہ سمجھ نہیں سکتے، ان کو اتنی تعلیم دی جائے جتنی وہ سمجھتے ہیں، اور کس وقت کون سی تعلیم دینی افضل ہے۔ ہم نے یہ بھی حضرت معاذ بن جبل کی جو حدیث ہے ان سے پڑھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث تھی ان سے پڑھا، کہ ساری زندگی انہوں نے ایک حدیث بیان نہیں کی، لیکن اپنے دنیا سے جانے سے قبل اس کو بیان کر دیا۔ اور پھر آخر میں آ کے اپنے علم میں حیا کے بارے میں
باب پڑھا کہ علم میں حیا نہیں ہونی چاہیے، علم سیکھنے میں بھی حیا نہیں ہونی چاہیے، اور سوال پوچھنے میں بھی حیا نہیں ہونی چاہیے، اور اس سوال کا جواب دینے میں بھی حیا کا بیجا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ یہ کہ وقت اور ضرورت کے مطابق کس مسئلے کو کہاں بیان کرنا ہے وہ مصلحت ضرور ہونی چاہیے۔ اہم ترین چیز جو اس باب میں ہم نے پڑھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والے کا انجام کیا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ علم جو صحیح علم ہے وہی علم پھیلایا جائے، اور کوئی بات ایسی نہ کی جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اور بغیر تحقیق کے کسی چیز کو بھی، کسی بات کو بھی حدیث کہہ کے آگے نہ پہنچایا جائے، اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ بڑی اہم ترین حدیث جو اس باب میں ہم نے پڑھی، اور پھر علم کو محفوظ رکھنے کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا۔ تو اس طرح سے یعنی یہ بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں، لیکن یہ چند چیزیں جو لب لباب تھا اس باب کا، جس کو ہم نے پڑھا اور سنا، اور یہ سب کچھ ہم نے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے براہ راست ہم نے سیکھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن ہم نے کتنا محفوظ کیا، ہمیں کتنا یاد رہا، ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، یہ ہماری اپنی محنت اور قسمت پر منحصر ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مجھے معلوم ہے کہ نہیں سنتے اور صرف اس کو پڑھتے ہیں، اور بہت سے دوسرے لوگ ہیں جو سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور ظاہر ہے دونوں کا جو اس کو جذب کرنے کی ہوگی صلاحیت وہ مختلف ہوگی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم حدیث سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ خدمت ہم سے قبول فرمائے، اور جو بھی ابواب ہم پڑھتے جائیں اللہ کرے ہم اس کو جذب کرتے جائیں اور ہمارے عمل میں اترتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں ہمارے لیے حجت بنائے۔ اگلا جو باب ہے وہ باب الوضو ہوگا، اور طہارت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور وضو کی مختلف صورتیں، وضو پہلے ہم تفصیلات اس کی دیکھیں گے کہ وضو کیسے ہوتا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اور پھر نواقص وضو کیا ہے وغیرہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا باب یہ ہوگا، اور لیکن اس میں ہم بیچ میں کوشش کریں گے کچھ چھوٹا سا ہم جائزہ لیں کہ جو پچھلا باب ہم نے پڑھا ہے اس سے ہماری بہنوں نے کیا اور کتنا سیکھا ہے، تو اس جائزے کے لیے کچھ چھوٹا موٹا ہم سوال نامہ جو ہے وہ جاری کریں گے، اور دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کتنا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔